اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں اے کیو چنگاری چینل کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز ناظرین، طارق جمیل جسے عالمی شیطانی میڈیا بہترین مذہبی اسکالر ہونے کا ایوارڈ دیتا ہے اور جس تقریب میں ایوارڈ دیتا ہے، اسی تقریب میں ناچنے گانے والی ریشم اور مہوش حیات کو بھی تمغے دیے جاتے ہیں۔ یقین جانیے ایسی فحش کنجریوں کو تمغے دیے جانے والی تقریب میں طارق جمیل جیسے شخص کا شرکت کرنا اور تمغے وصول کرنا ہی اس کی منافقت کو اور اصل گھناؤنے کردار کو بے نقاب کر دینے کے لیے کافی ہے۔ بہرحال یہی طارق جمیل اللہ پر جھوٹ، انبیاء پر جھوٹ باندھنے میں بہت ہی ماہر ہو چکا ہے۔ یوں تو اس نے بیسیوں جھوٹ بکے، لیکن ایک ایسا جھوٹ بکا جس کی لپیٹ میں اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی ذاتیں آ جاتی ہیں۔ طارق جمیل کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ سب سے پہلے اللہ نے پڑھی۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ سارا قرآن ان آیات سے بھرا ہوا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ باندھنا عام لوگوں کے بارے میں جھوٹ باندھنے کی مانند نہیں ہے۔ جو انسان بھی اللہ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے وہ یقیناً کذاب ہے۔ طارق جمیل اللہ کے جلیل القدر نبی یوسف علیہ السلام پر جھوٹ اور بکواس کرتے ہوئے بکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کے انہیں شہر میں پھرایا گیا۔ آپ شاید یہی کہیں کہ اگر طارق جمیل جیسے ایوارڈ یافتہ اسکالر نے جب یہ بات کہی ہے تو یقیناً یہی حق اور سچ ہوگا، لیکن یہ اتنا بڑا جھوٹ اور ایک نبی کی توہین اور مذاق ہے کہ خود دیوبند کے علماء اور تبلیغی جماعت والے بھی اس جھوٹ کو برداشت نہ کر سکے۔ تبلیغی جماعت کے مشہور مولوی منظور مینگل صاحب نے جب طارق جمیل قذاب کے اس جھوٹ پر اعتراض کیا تو تبلیغی جماعت کے کئی لوگوں کو غصہ اور جوش آیا کہ آپ کون ہوتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب جیسی عظیم شخصیت پر انگلی اٹھانے والے۔ لوگوں کے اس جوش پر منظور مینگل صاحب نے یہی کہا کہ آپ کو طارق جمیل صاحب کی توہین اور ان پر تنقید پر تو جوش آیا، لیکن طارق جمیل جو اللہ کے ایک جلیل القدر نبی کی توہین کر رہا ہے اس پر جوش کیوں نہیں آیا؟ اگر کوئی دین کی مخالفت کرے گا تو اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، وہ خواہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ دین کی کوئی مخالفت کرے گا اللہ کی قسم چھوڑیں گے نہیں ہم اس کو۔ آپ کو اس پر تو جوش آیا، آپ کو اس پر کیوں جوش نہیں آیا؟ مولانا طارق جمیل ہمارے سر کے تاج تھے، اب شاید نہیں رہے۔ تہمت لگی، زلیخا نے تہمت لگائی، اور پھر جب وہ عورتوں میں بھی بات پھیل گئی کہ مجرم تو یوسف نہیں، مجرم تو زلیخا ہے، تو تھوڑی بدنامی ہونے لگی، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے پورے شہر میں چکر۔ منظور مینگل صاحب نے کہا انہوں نے طارق جمیل قذاب سے توبہ کی بھی درخواست کی، لیکن اس نے عمل نہیں کیا۔ میں نے خود مولانا کو کہا توبہ کر لے، شاید اللہ توبہ کی توفیق۔ بلکہ منظور مینگل صاحب نے تو ہم عام لوگوں سے بھی یہی کہا، درخواست کی کہ جب طارق جمیل نے ساری امت مسلمہ کے خلاف ایک جھوٹ کہا تو ہم لوگوں نے کسی بھی رد عمل کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ آپ کو معلوم ہوگا آپ میں سے مسلمانوں میں سے کسی نے یہ کیوں نہیں کہا جب انہوں نے پوری امت مسلمہ کے خلاف کہا یوسف علیہ السلام کا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھایا گیا تھا۔ معزز ناظرین، شاید آپ میں سے کوئی سوچے کہ ہو سکتا ہے کہ منظور مینگل صاحب اور طارق جمیل میں کوئی ذاتی چپلش وغیرہ چل رہی ہے، یہ کوئی اتنا سیریس معاملہ نہیں۔ تو آپ کی تسلی کے لیے ہم دیوبند کے ایک اور مفتی جناب مفتی محمد سعید صاحب کی رائے بھی پیش کر دیتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ پچھلے 20 سالوں میں اتنا بڑا جھوٹا اور تہمتیں لگانے والا نہیں گزرا۔ بچے نے سوال کیا ہے نا کہ اس زمانے میں جھوٹی احادیث ہیں، اس کا آپ بتا دیں۔ ابھی تک تو کوئی کتاب لکھی نہیں۔ یہ ابھی ایک بیان آیا وہاں طارق جمیل صاحب کا کہ یوسف علیہ السلام کی جب جیل بھیجا گیا تو اس سے پہلے ان کا منہ کالا کر کے پورے شہر میں پھرایا گیا۔ کہاں یار سیدنا یوسف علیہ السلام کا ولیعاذ باللہ خدا کے پیغمبر تھے، کس نے آپ سے کہہ دیا کہ ان کا منہ کالا کیا گیا؟ جھوٹ کسی اور نے لکھا ہے، آپ اسے پبلک کو بتا رہے ہیں، آپ قائد ہیں، ہزاروں آدمیوں کی آپ رہنمائی فرما رہے ہیں، آپ پڑھیں تو صحیح نا، کوئی حوالہ تو بتائیں کہاں لکھا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے کئی بیانات 10 سن لو، اور ان 10 میں جتنی حدیثیں وہ کہتے ہیں سب جھوٹ ہے۔ اس 20 سال ہو گئی اس صدی کو، یہ ہماری بات ہزاروں لوگ سنیں گے، ان 20 سالوں میں اتنا بڑا جھوٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ اور تہمت لگانے والا ہم نے نہیں دیکھا۔
جتنے ماہ تاریخ جمیل ہیں 10 کیسٹیں سن لو، حدیثیں لے آؤ، ہمارے پاس حضرت ہی کے بعد جاؤ، کہو حضرت یہ ذرا حدیث کہاں آئی ہے دکھا دو، پورا ڈھونگ رچایا ہے حضرت۔ معزز ناظرین، منظور مینگل صاحب ایک جانب طارق جمیل صاحب کے حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹ پر تو جوش میں آتے ہیں، لیکن تبلیغی جماعت کو بھی اور علماء دیوبند کو بھی معیار حق سمجھتے ہیں۔ تبلیغی جماعت مولانا طارق جمیل کی نہیں ہے، مولانا خورشید کی بھی نہیں ہے، نظر الرحمان کی بھی نہیں ہے، یہ علماء دیوبند کی جماعت ہے۔ بچہ جانتا ہے کہ تبلیغی جماعت کی تعلیم میں تبلیغی نصاب کھول کر اس سے تعلیم دی جاتی ہے، جبکہ تبلیغی نصاب میں 20 ایسے جھوٹے قصے کہانیاں لکھے ہوئے جو کہ کسی طور بھی یوسف علیہ السلام پر جھوٹ سے کم تر قرار نہیں دیے جا سکتے۔ ہم نے اپنے ایک چنگاری چینل ہی کی ایک ویڈیو میں نہ صرف فضائل اعمال کے جھوٹے قصے مکمل ثبوت کے ساتھ بیان کیے، بلکہ علماء دیوبند کے قاسم نانوتوی سے چلے آنے والے نامی گرامی علماء دیوبند کے بدبودار کردار اور بڑے بڑے جھوٹوں کو انہی کی کتابوں سے بے نقاب بھی کیا ہے۔ دلچسپی رکھنے والے حضرات سے گزارش کریں گے کہ ایک دفعہ ہمارے ایک چنگاری چینل کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، تاکہ اس دجل کے دور میں باطل کے جو دبیز پردے ہیں وہ چاک ہو کر اصل حق اور سچ آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ تقریباً تمام دیوبندی جناب قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، بلکہ انہیں بانی دیوبند قرار دیتے ہیں۔ معزز ناظرین، جس طرح آج فضل الرحمان زرداری کی دلالی کر کے غیبی امداد حاصل کر کے ارب پتی بن چکے ہیں، طارق جمیل بھی ارب پتی ہیں، موجودہ برطانوی نظام میں ہی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دونوں ہاتھوں سے دنیا سمیٹ رہے ہیں، ویسا ہی دیوبندی سلسلہ قاسم نانوتوی صاحب کے دور میں بھی قائم تھا۔ اس وقت پیسوں اور مالی معاملات کے انچارج جناب مولوی رفیع الدین صاحب تھے۔ ان کی مالی خرد برد چھپانے کے باوجود ایک شخص محمود الحسن کے علم میں آ گئی، جو کہ قاسم نانوتوی صاحب کا حد سے زیادہ گرویدہ تھا۔ اب رفیع الدین صاحب کو پوری چالاکی سے اس شخص یعنی محمود الحسن کے بعد منظر عام پر لانے سے روکنا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے زبردست ترکیب سوچی اور کامیابی سے اس پر عمل کیا۔ انہوں نے مولوی رفیع الدین کو اپنے حجرے میں بلایا اور کہا کہ دیکھو میرا لحاف گیلا ہو رہا ہے، یہ میرا پسینہ ہے۔ ابھی میرے حجرے میں قاسم نانوتوی صاحب زندہ ہو کر اپنی قبر سے نکل کر آئے تھے اور آپ کے بارے میں مجھے تاکید کی کہ اس محمود الحسن سے کہنا اس مالی معاملے میں کچھ نہ بولے اور اپنی زبان بند رکھے۔ محمود الحسن پہلے ہی وہ شخص جو قاسم نانوتوی صاحب سے شدید عقیدت رکھتا تھا، سوچ بھی نہ سکتا تھا مولوی رفیع الدین جیسا شخص پیٹ سے گڑھ کر اتنا بڑا ڈرامہ کر سکتا ہے، لہذا اس نے ڈرتے کانپتے یہ وعدہ کر لیا کہ اس مالی معاملے میں اپنی زبان بند رکھے گا۔ یہ معزز ناظرین، یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں اپنے پیٹ سے گھڑ کر بیان نہیں کر رہا، بلکہ دیوبند کی اپنی مستند کتاب ہے جس کا نام ارواح ثلاثہ ہے، جس کا عکس آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ اس کتاب میں یہ واقعہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ اسی دوران ایک دن علیہ صبح بعد نماز فجر مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمود الحسن صاحب کو اپنے حجرے میں بلایا، جو دارالعلوم دیوبند میں۔ مولانا حاضر ہوئے اور بند کمرے کے کواڑ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پہلے میرا یہ روح کا لبادہ دیکھ لو۔ مولانا نے لبادہ دیکھا تو تر تھا اور بھیگ رہا تھا۔ فرمایا واقعہ یہ ہے کہ ابھی مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ صاحب جست انصری کے ساتھ قبر سے میرے پاس تشریف لائے تھے، جس سے میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا لبادہ تربتر ہو گیا، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ محمود الحسن کو کہہ دو کہ اس جھگڑے میں نہ پڑے، بس میں نے یہ کہنے کے لیے بلایا ہے۔ مولانا محمود الحسن صاحب نے عرض کیا حضرت میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد اس قصے میں کچھ نہ بولوں گا۔ یقیناً یہ سوال ہر عاقل بالغ مسلمان کے ذہن میں ضرور پیدا ہونا چاہیے کہ قرآن تو صاف کہتا ہے کہ مرنے والا اس دنیا میں ایک برزخ کی وجہ سے واپس نہیں آ سکتا، تو بانی دیوبند قاسم نانوتوی صاحب کس طرح اپنی قبر اور لحد سے نکل کر واپس آ گئے تھے؟ اشرف علی تھانوی صاحب کا نام دیوبند کے حوالے سے کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ان سے جب اس واقعے کے بارے میں پوچھا گیا کہ جست انصری کے ساتھ بعد از وفات قاسم نانوتوی صاحب کا مولوی رفیع الدین صاحب کے حجرے میں آنا کیا ممکن ہے، اس پر دیوبند کے مستند عالم اشرف علی تھانوی صاحب نے فرمایا کہ یہ واقعہ روح کا تمثل تھا اور اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ جسد مثالی تھا مگر مشابہ جست انصری کے، دوسری صورت یہ کہ روح نے خود عناصر میں تصرف کر کے جست انصری بنا لیا ہو، مگر وقت گزر جانے پر پھر اس مرکب کو تحلیل کر دیا جاتا ہو۔ اشرف علی فرض کیا کہ اس واقعی یا داستان جھوٹے قصے جو کہ خود دیوبند کی مستند کتابیں موجود ہے اس کے سچ ہونے کی شہادت دینے والے
اشرف علی تھانوی صاحب، مولوی رفیع الدین صاحب، محمود الحسن صاحب، قاری طیب صاحب، سب سچے تھے اور یہ واقعہ واقعی پیش آیا۔ تو کوئی مجھے جواب دے سکتا ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب کو برزخ کے دوسری جانب علم غیب کس طرح ہو گیا؟ کیا وہ وفات کے بعد بھی دیوبند کی سرگرمیوں سے واقف تھے؟ کیا واقعی ان کی روح میں اتنی قوت تصرف تھی کہ اشرف علی تھانوی صاحب کے بقول اس روح نے اس جہان خاکی میں دوبارہ آنے کے لیے خود ہی آگ، پانی، ہوا اور مٹی میں تصرف کر کے ایک انسانی جسم تیار کیا، خود ہی اس میں داخل ہو کر زندگی کے آثار اور نقل و حرکت کی قوت ارادی سے مسلح ہوئی اور قبر سے نکل کر سیدھی رفیع الدین صاحب کے پاس گئی، حالانکہ جانا محمود الحسن صاحب کے پاس چاہیے تھا، براہ راست محمود الحسن صاحب کے پاس نہیں گئے جن سے اصل غرض تھی۔ اگر یہ واقعہ جھوٹ پر مبنی اور اپنی کرپشن چھپانے کے لیے گھڑا گیا تھا تو اس وقت سے لے کر آج تک ویسے ہی علماء دیوبند کا سلسلہ جڑا آ رہا ہے۔ ممکن ہے پہلے کے دیوبندی علماء صرف مالی کرپشن اور پیسہ بنانے کی حد تک کی گندگی کا شکار ہوں، لیکن آج کے دیوبندی علماء تو نامحرم عورتوں کے بھی نزدیک پہنچ چکے ہیں، عورتوں کو تاڑنے میں مہارت حاصل کر چکے ہیں، ان کی قربت میں مزہ محسوس کرتے ہیں، جیسا کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ شراب کے عادی طاہر اشرافی بن چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم اس دیوبند کی دستگاہ کے سلسلے کو کس حد تک معتبر قرار دے سکتے ہیں؟ شاید کچھ لوگ سوچیں کہ معاملہ کرپشن کا نہیں بلکہ کوئی اور ہو سکتا ہے، جس کے لیے قاسم نانوتوی صاحب کو قبر سے جفت انصری کے ساتھ جسم لانے کی ضرورت پڑی ہو، تو ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے جس طرح 440 وولٹ کا کرنٹ ہوتا ہے، ویسی 440 نمبر کی حکایت اسی دیوبند کی کتاب ارواح ثلاثہ میں سے ہی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ملاحظہ کیجیے۔ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ دیوان محمد یاسین مرحوم جو نانوتوی صاحب کے خدام میں سے تھے، ان کا ذکر جہر بہت مشہور تھا۔ یہ ناممکن تھا کہ ان کا ذکر سن کر بغیر روئے کوئی وہاں سے گزر جائے۔ نہایت دردناک آواز میں ذکر کرتے تھے، بہت روتے تھے، ہر سننے والے پر ان کا گریہ اثر کرتا تھا، وہ بھی روتا تھا۔ خود فرماتے تھے کہ میں ایک دفعہ چھتے کی مسجد کے شمالی گنبد کے نیچے ذکر جہر میں مصروف تھا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے شمالی جانب مراقبے میں متوجہ تھے اور توجہ کا رخ میرے ہی قلب کی جانب تھا۔ اسی اثنا میں میرے اوپر ایک حالت طاری ہوئی اور میں نے بحالت ذکر دیکھا کہ مسجد کی 4 دیواری تو موجود ہے مگر چھت اور گنبد موجود نہیں، بلکہ ایک عظیم الشان روشنی اور نور ہے جو آسمان سے زمین تک پھیلا ہوا ہے۔ یکایک میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک تخت اتر رہا ہے اور اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، خلفائے اربعہ ہر 4 گولوں پر موجود ہیں۔ وہ تخت اترتے اترتے میرے بالکل قریب مسجد میں آ کر ٹھہر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے اربعہ میں سے ایک سے فرمایا کہ بھائی ذرا محمد قاسم کو بلا لو۔ وہ تشریف لے گئے اور مولانا قاسم نانوتوی کو لے کر آ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مولانا مدرسے کا حساب لائیے۔ عرض کیا حضرت حاضر ہے، اور یہ کہہ کر حساب بتلانا شروع کیا اور ایک ایک پائی کا حساب دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت اور خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اچھا مولانا اب اجازت۔ حضرت نے ارشاد فرمایا جو مرضی سرکار۔ اس کے بعد وہ تخت آسمان کی طرف عروج کرتا ہوا نظروں سے غائب ہو گیا۔ اب آپ خود انصاف سے بتائیے، فیصلہ کر سکتے ہیں، اگر مالی حساب کتاب کے آڈٹ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 خلفاء کے ساتھ آسمان سے تشریف لاتے ہیں، پھر دیانتداری کا سرٹیفکیٹ دے کر جاتے ہیں، تو یقیناً جتنا بڑا جھوٹ کرنا پڑا، یقیناً ویسی بڑی مالی بدعنوانی تھی۔ معزز ناظرین، کتنے بڑے بڑے جھوٹ یہ آرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر منسوب کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہاں ہم منظور مینگل صاحب سے بھی گزارش کریں گے کہ ایک جانب جہاں وہ طارق جمیل کے جھوٹ پر چراغ پا ہونے والے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو طارق جمیل کے خلاف سن کر تو جوش آیا، لیکن یوسف علیہ السلام کی توہین پر جوش کیوں نہیں آیا؟ منظور مینگل صاحب کو اپنے تمام دیوبند کے اکابرین کے بڑے بڑے جھوٹوں پر جوش کیوں نہیں آتا؟ یہ کیا منافقت اور دو رنگی ہے؟ منظور مینگل صاحب بڑے فخر سے تبلیغی جماعت کو علماء دیوبند کی جماعت قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح تبلیغی نصاب میں ویسے تو سینکڑوں جھوٹے قصے بیان کیے گئے، لیکن ہم ایک جھوٹا قصہ بیان کر دیتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ اور بہتان لگایا گیا ہے۔ سفیان سوری ایک نوجوان سے ملتے ہیں اور اس سے ہر قدم پر درود پڑھنے کی وجہ پوچھتے ہیں تو بتاتا ہے کہ میں اور میری والدہ حج کو جا رہے تھے، میری ماں وہیں رہ گئی یعنی مر گئی، اور اس کا منہ کالا ہو گیا اور اس کا پیٹ پھول گیا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی سخت گناہ ہو گیا۔ اس سے میں نے اللہ جل شانہ کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں نے دیکھا کہ تہمہ حجاز سے ایک ابر آیا، اس سے ایک آدمی ظاہر ہوا، اس نے اپنا مبارک ہاتھ میری ماں کے منہ پر پھیرا جس سے وہ بالکل روشن ہو گیا، اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو ورم بالکل جاتا رہا۔ میں نے ان سے عرض کیا آپ کون ہیں کہ میری ماں کی مصیبت دور کی؟
انہوں نے فرمایا میں تیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فضائل درود فصل پنجم واقعہ 46 واقعہ نہیں بلکہ جھوٹا قصہ 46 صفحہ 104. ان واقعات سے تبلیغی جماعت اور بریلویت ایک ہو جاتے ہیں. نیز گستاخی کی بھی حد کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نامحرم مردہ عورت کے منہ اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا. استغفر اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگوں کی جہالت اور اندھی تقلید کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود اور مدینہ کے تڑپ آنکھ میں آنسو اور اس نبی پر جھوٹ اور توہین بہتان نامحرم عورت کے پیٹ پر ہاتھ پھیرنے کا الزام جس کتاب میں درج ہے اسی کی فضائل اعمال کی قرآن سے بھی زیادہ پڑھائی مساجد میں دیکھی جا سکتی ہے. کیا مساجد میں جھوٹے قصوں والی کتاب کا کوئی کام بنتا ہے؟ اتنی بھی عقل جاہل لوگوں میں نہیں ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ گونگے بہرے انسان ہیں جو اپنی عقل سے کام نہیں لیتے. سورۃ الانفال آیت 22. یقین مانیے تبلیغی جماعت میں 98% جاہل لوگ جبکہ 2% میں وہ منافق اور چالاک قسم کے دنیا پرست لوگ ہیں جو دونوں ہاتھوں سے دنیا سمیٹنے میں تو زندگی گزار ہی رہے ہیں. جنت بھی ہاتھ سے نہ جائے تو 6 روزے 10 روزے لگا لیتے یا پھر گھروں سے فرار کے متلاشی و نفسیاتی مریض جنہیں پناہ گاہ چاہیے ہوتی ہے تو 4 مہینے 40 دن کے لیے گھر سے فرار حاصل کر لیتے ہیں. اگر ایک کتاب میں قرآن کی درجنوں آیات لکھی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 احادیث بھی ہوں لیکن ساتھ ہی ایسے جھوٹے قصے کہانیاں بھی لکھے ہوئے ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تک موجود ہو. اگر آپ اس کتاب سے کوئی سچا واقعہ سچی حدیث بھی سنتے ہیں تو یقین جانیے آپ گناہ گار ہوتے ہیں. وہ کتاب جلا دینے اور دریا برد کرنے کے قابل ہے نہ کہ مساجد میں جاہل لوگ اس کو پڑھ کر اس سے دین سکھانے کی کوشش کریں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص میری طرف وہ بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. صحیح بخاری. دیوبندیوں کے مطابق دیوبند کے اکابرین قاسم نانوتوی اور دیگر بزرگوں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 برس تک اردو سیکھنے کے لیے تشریف لاتے رہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ بات دیوبند کے حقائق و معارف مئی 1975 کے شمارے میں بیان کی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بارے میں جھوٹی بات کہنا عام لوگوں کے بارے میں جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے. جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. صحیح بخاری صحیح مسلم ترمذی کی روایت. معزز ناظرین یہ طارق جمیل فضل الرحمان الیاس قادری جاوید احمد غامدی مفتی طارق مسعود طاہر القادری مرزا جہلمی ساحل عظیم سارے کروڑ پتی ارب پتی عالمی شیطانی طاقتوں کے غلام دنیا پرست مولوی. ان سب نے دولت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے مذہبی شاپنگ مال مذہبی سپر مارکیٹیں کھولی. یہ سارے مذہبی ٹھگ اور مذہبی بہروپی اور فراڈی ہیں. اسی لیے بااعتماد ہیں. اولاً ان کے سر پر امریکہ اور اس کے غلام جرنیلوں اور حکمرانوں نے دست شفقت رکھا ہوا ہے اور ثانیاً اس سے بھی بڑھ کر کہ کثیر تعداد پر مبنی عوام اور لوگ جاہل. ہم سپاہ صحابہ والوں سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کے نزدیک اللہ کے کسی جلیل القدر نبی کی توہین زیادہ بڑا جرم ہے یا کسی صحابی کی توہین؟ تو طارق جمیل کذاب جیسے مذہبی فراڈیے جب کھلم کھلا اللہ پر جھوٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ اور یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کی توہین کرتے ہیں تو آپ کی ایمانی غیرت اس وقت کہاں غائب ہو جاتی ہے؟ وہاں سپاہ بننے کی ضرورت کیوں پیش نہیں آتی؟ اس حق اور سچ کو مان لیجئے کہ آپ خود اپنی عقل سے کام نہیں لیتے بلکہ اندھے مقلد ہیں. قرآن غلط نہیں کہتا بلکہ بالکل درست کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق سب سے گندے جانور ہی وہ اندھے گونگے بہرے انسان ہیں جو اندھی تقلید کرتے ہیں اور خود اپنی عقل سے کام نہیں لیتے. اللہ کہتا ہے کہ جہنم میں جانے والے جنتی لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوں گے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. اور اللہ جہنم میں جھونکتے وقت ان سے یہی سوال کرے گا کہ افلم تکونوا تعقلون هذه جہنم التي كنتم توعدون. تم نے خود اپنی عقل سے کام کیوں نہیں لیا تھا؟ دنیا کے تو چھوٹے سے چھوٹے معاملے اور مسئلے میں تم خوب اپنی عقل لڑایا کرتے تھے کسی کی نہیں سنتے تھے. یہ مسئلہ تو اپنی چمڑی کو جہنم کی آگ سے بچانے کا تھا. تم نے کروڑوں سال کی اس جہنم اور اس جنت کو جو تمہیں اب دکھائی دے رہی ہیں ان کو کامل یقین اور سنجیدگی سے لیا ہی کب تھا؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے چکر میں ساری زندگی تو دنیا کے پیچھے ہی بھاگتے رہ گئے. لو اب جاؤ اس جہنم میں جس کا تم وعدہ کیے گئے تھے.
جس جہنم کو تم اپنے اعمال، اپنے خواہشوں، اپنے ارادوں، منصوبوں، تدبیروں سے ساری عمر جھٹلاتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہو۔ معزز کلمہ گو ساتھی، ہم سب لا الہ الا اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں۔ یعنی اصل زندگی جنت کی یا جہنم کی ہے، اور یہ عارضی زندگی تو خود کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں پہنچانے کے امتحان کی غرض سے دی گئی ہے۔ سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو عالمی شیطانی طاقت کو حاصل ہے وہ میڈیا، ٹچ موبائل کے ذریعے لغویات اور جھوٹ میں پھنسا کر اصل حقیقت سے دور کر دینا ہے۔ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی تعداد کو اصل حقیقت، اصل سچائی، اصل مقصد زندگی قرآن سے کاٹ دینا ہے۔ قرآن کے علم سے بھٹکا کر ان کے گلے میں ثانوی درجے کی معلومات کی ڈگریاں لٹکا کر انہیں دراصل جاہل ہی رکھنا ہے۔ یہ شیطانی میڈیا ایک طرف جہاں طارق جمیل، جاوید غامدی، فضل الرحمن، الیاس قادری، طاہر القادری، مفتی طارق مسعود، ساحل ادیم، مرزا جہلمی جیسے مذہبی بہروپیوں، مذہبی فراڈیوں کو ہیرو کے طور پر پیش کرتا ہے، وہیں اسلام کے اصل ہیروز اور مجاہدوں پر دہشت گردی، بنیاد پرستی کے لیبل لگا کر انہیں بدنام بھی کرتا رہتا ہے۔ برطانیہ، امریکہ، اسرائیل کے ایجنٹ میڈیا کے سب سے زیادہ نشانے پر جماعت اسلامی چلی آ رہی ہے، جو کہ بلا شبہ نہ صرف پاکستان کو ان کرپٹ سیاسی و مذہبی بہروپیوں کے چنگل سے نکالنے کا واحد حل ہے، یہ ایماندار اور کرپشن سے پاک مجاہدوں کی جماعت ہے، جو عالمی طاغوت کے خلاف جہاد کے لیے دنیا بھر کی جہادی تنظیموں کی نہ صرف تائید کرتی چلی آ رہی ہے، بلکہ کل کو اگر ہند کا غزوہ شروع ہوتا ہے تو واحد جماعت ہوگی جو اس کی اگلی صفوں میں موجود ہوگی۔ جس وقت مشرف اور فضل الرحمان جیسے خود کو جواں مرد سمجھنے اور دنیا کو تاثر دینے والے جہاد کا نام لیتے ہوئے امریکہ کے خوف سے ان کا پیشاب نکلتا تھا، اس وقت جماعت اسلامی کے امیر منور حسن صاحب ببانگ دہل کہتے تھے۔ اور ہم پوری دنیا اندر ہم حامی اور معید ہیں، ہم تائید کرتے ہیں، حزب اللہ لبنان کے حامی ہیں، حماس فلسطین کے حامی ہیں، حزب المجاہدین کشمیر کے حامی ہیں، طالبان افغانستان کے حامی ہیں۔ یہ جتنی جہادی تحریکیں ہیں، ان جہادی تحریکوں نے امت مسلمہ کا بھرم باقی رکھا ہے۔ معزز ناظرین، یہ جو کچھ ہم نے دکھایا ان سچائیوں میں سے چند ہے جو کہ ہمارا مہذب شیطانی میڈیا، جس کے تانے بانے انتہائی مہذب شیطانی برطانیہ اور امریکہ سے جڑے ہوئے، وہ میڈیا آپ کو کبھی بھی نہیں دکھا سکتا۔ یہ میڈیا کبھی نہیں بتائے گا کہ جس وقت عمران خان بنی گالا محل بنا رہے تھے، زرداری سرے محل بنا رہا تھا، نواز شریف رائے ونڈ محل بنا رہا تھا، اس محل کے ایک ایک بیڈ روم میں 2.5 من سونا لگ رہا تھا، اس وقت سراج الحق صاحب جو 2 دفعہ صوبائی وزیر خزانہ بنے، مسلسل سینیٹر رہے لیکن بدستور کرائے کے مکان میں رہتے رہے تھے۔ کراچی کے میئر عبدالستار افغانی جن کے قلم کے نیچے سے اربوں روپیہ نکلا، وہ اپنے لیے ایک مکان تک نہ بنا سکے، ان کا بیٹا ایک میڈیکل اسٹور پر ملازمت کرتا رہ گیا۔ یہ سچائیاں تو میڈیا نے عوام سے چھپائیں اور الٹا جماعت اسلامی کے بارے میں مکاری سے وہ تاثر پیش کیے رکھا، جس سے غیر محسوس طور پر لوگوں کی بڑی اکثریت کے دل میں ایک طرف جہاں مذہبی و سیاسی بہروپیوں فراڈیوں کی عقیدت و محبت دل میں بیٹھتی چلی گئی، تو دوسری جانب جماعت اسلامی کے خلاف اندھا حسد، اندھی نفرت اور بغض بڑھتا چلا گیا۔ سچ ہے کہ اے کیو چنگاری چینل کی ہر ویڈیو میں آپ کو وہ چھپایا ہوا سچ اور حق ملے گا جو کسی اور شخصیت یا چینل سے آپ کو اتنی آسانی سے نہیں مل سکتا۔ اے کیو چنگاری چینل نے شواہد، ثبوتوں اور عقلی دلائل کے ذریعے منافق سیاسی رہنماؤں کو بھی اور منافق مذہبی بہروپیوں کو بھی بے نقاب کیا ہے۔ اے کیو چنگاری چینل کی ایک ایک ویڈیو آپ کو قیمتی اور لازمی علم و معلومات فراہم کرتی ہے۔ ایک دفعہ اے کیو چنگاری چینل کی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کا دل گواہی دے کہ اے کیو چنگاری چینل کی اس ویڈیو میں بھی وہ چھپائی گئی سچائی اور حقیقت بیان کی گئی ہے جس سے ہر کلمہ گو انسان کو ضرور واقف ہونا چاہیے، تو خود سوچئے کہ آپ کا یہ فرض نہیں بنتا کہ اسی سچائی کو اپنے زیادہ سے زیادہ کلمہ گو ساتھیوں تک پہنچائیں، ان پر اتمام حجت پوری کریں، انہیں اندھیرے سے روشنی میں لائیں اور کرنے کے اس اصل کام جس کام کے لیے وہ پیدا کیے گئے انہیں اس کام سے آگاہ کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو نہ صرف خود سبسکرائب کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے سبسکرائب کروائیں۔ اگر ایک شخص بھی آپ کی وجہ سے ہدایت پا گیا تو وہ آپ کی اصل اخروی نجات کا باعث بن کر آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔
یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔